اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو. یا ایھا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے آپ کو مجھے بھی یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات بتا دی گئی کہ دیکھو جتنا تم سچا دین رکھو گے اتنا تمہاری زندگی خدا رخی ہوگی، تم اللہ سے محبت کرو گے. ایک جملہ لکھیے کہ جب ملاوٹ والا دین غالب آ جاتا ہے، یعنی سارے معاشرے میں ملاوٹی دین کا غلبہ ہے، اس وقت سچے دین کو اختیار کرنا مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. اب ایسی حالت میں جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ان کے دل ٹوٹنے لگتے ہیں، مایوسی کے جذبات آنے لگتے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کر دیا کہ اگر کبھی ایسا ہو تو ذکر کر لیا کرو. ذکر دلوں کا مرہم ہے. ذکر دل کے اندر جو بیماریاں آ جاتی اس کی دوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ناخوشگواریوں کے پیچھے جو خوشگواریاں چھپی ہوئی ہیں اس کو یاد کرا کرو. یہاں ذکر سے مراد اچھے دنوں کا انتظار ہے. وہ لوگ جو مادہ پرستی کے اوپر جیتے ہیں نا، وہ مومن کو ہمیشہ ناکام گردانتے ہیں. یہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کوئی ترقی کرنی ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر چاہیے کہ دین کے نام پر لوگوں کو دین کی عزت دکھائیں. ہر ناطے سے دین کو خوبصورت کر کے دکھائیے تاکہ لوگوں کا یہ بھی احساس محرومی ختم ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اگر یہ یاد اپنی دے دے نا تو پھر اس کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ دنیا بھی جنت اور آخرت و جنت ہوگی. یہاں ہم ایک بڑی خوبصورت سی دعا سیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پاکیزگی اور دعائے رحمت کی بات ہے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تو بہت بابرکت ہے، اے بڑی اور عزت والے. مسلم کی روایت ہے 1334. نماز کی دعاؤں میں الحمدللہ آپ یہ سیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے مجھے امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں. آگے